یہ شخص دھمکیاں دیتا رہا ہے ہمیں۔ معاویہ شیشے کی دیوار کے پار سے مائیکل کے عدم وجود کو دیکھتے ہوئے جس متعجب انداز میں بولا تو سب اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ بندہ اپنی شکل کا ہی لحاظ کر لیتا ہے، شکل ہیرو جیسی اور کام کسی تھرڈ کلاس ویلن جیسے۔ اس نے منہ بنا کے جب اپنی حیرانگی کی وجہ بتائی تو سب سے پہلے یزدان اور جہان نے گھور کے اسے دیکھا، جبکہ ویر اور خان تعصب سے سر ہلا کے رہ گئے۔ شکل کی بات مت کرو، کیونکہ بات اگر شکل کی ہو تو تمہیں پھر ویلن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا۔ جہان نے اس قدر سٹریسڈ ماحول میں اس کی بے سروپا بات سن کے سرد موری سے کہا تو وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ میری ڈیئرنگ بیٹی نے سب سے اچھا کام کیا ہے، ویسے یہ لڑکے خواہ ہیرو پنتی دکھاتے رہتے ہیں جبکہ اصل کام تو کیا ہی میری بیٹی نے ہے، رائٹ؟ کرسی پر بیٹھی لویزا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے معاویہ محبت سے بولا تو لویزا کھل کے مسکرا دی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ڈیئرسٹ ماموں، تمہارا شوہر تمہیں تاڑ آئے۔ ویر کی گہری نگاہیں لویزا پہ مرکوز پا کے جب معاویہ نے لویزا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بری طرح سے چٹپٹائی اور بنا کچھ کہے سر جھکا کی، جبکہ اس کی سرگوشی سے مستفید ہوتا ویر جلدی سے سیدھا ہوتا رخ بدل گیا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں مہرمہ اور ماموں معاویہ کے متعلق سب کی باتیں بالکل درست تھیں کہ دونوں بے موقع بول دیتے تھے۔ کہاں جا رہے پارٹنر؟ یزدان کو بیزاری سے ادھر سے نکلتے پا کے جہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ رکا اور جلتی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ سب شاید بھول رہے ہیں کہ میری بیوی پچھلے کچھ گھنٹوں سے غائب ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے تلخ لہجے پہ جہان نے کڑے ضبط کے ساتھ اسے گھورا اور بنا کچھ کہے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری بیٹی کہاں ہے یزدان حسن شاہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں بولا تو معاویہ نے اپنا حلق تر کیا، کیونکہ وہ اسے اس کے نام سے تب ہی بلاتا تھا جب وہ بہت زیادہ غصے میں ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ آپ نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں کہ میری بیوی پچھلے چند گھنٹوں سے غائب ہے، وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولا تو جہان کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ آپ بھی میرا سوال نہیں سمجھے، میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ جہان کی بلند آواز دروازہ کھول کے آتے ماں سکندر کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی سے آگے بڑھے، لیکن اس کے مقابل کھڑے یزدان کو دیکھ کے متعجب ہو گئے۔ آپ؟ یزدان نے لب کھولنے چاہے۔ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، لیکن میرے سوال کے برعکس مجھے جواب دے کے میرے سوئے ہوئے غضب کو بیدار کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی بات درشتگی سے کاٹتے ہوئے وہ اپنے مخصوص دو ٹوک انداز میں بولا تو معاویہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی پارٹنر، بیٹی غائب ہے آپ کی اور آپ بجائے مجرم ڈھونڈنے کے اس کے شوہر سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ میں اسی کے مجرم سے مخاطب ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جہان کی سرد آواز سے پورے آفس میں سناٹا چھا گیا۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ وہ آفس میں بیٹھے جہان کی ہدایات کے مطابق کام نپٹا رہا تھا جب اس کے موبائل پہ میسج آیا تو وہ میسج سے زیادہ کرنے والے کے نام کو پڑھ کے حیران ہوئے اور اسے حیرانگی کے باعث جوابی میسج کرنے کے بجائے اسے کال ملائی۔ کیسی فیور چاہیے تمہیں؟ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ پہلے وعدہ کریں کہ آپ اس کام کو پورا کریں گے، کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس کے سنجیدہ انداز پہ اس کے دل میں خود بد سی ہونے لگی، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ ان کی بات ایک مزیدار نوک جھونک کی صورت میں ہوتی تھی۔ یہ پہلی سنجیدہ گفتگو تھی ان کی، اس لیے اس کی حیرانگی بجا تھی۔ کیسا کام؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے اس کی بات مکمل ہوئی ویسے ویسے اس کا منہ اور آنکھیں کھلتی چلی گئی۔ جے کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو الٹا لٹکا دے گا، وہ ہلکے سے مضطرب لہجے میں بولا۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا اگر آپ ہمت کر کے میرا ساتھ دے تو، لیکن اگر جے کو پتہ چلا تو تم میرا نام نہیں لوگے۔ جہان کے ڈیول روپ سے آشنائی کی وجہ سے اس نے حفاظتی اقدام طے کرنے چاہے۔ آپ پریشان نہیں ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال بند کی تو وہ جلدی سے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرتا اپنے ذہن میں منصوبے تیار کرنے لگا تو آہستہ آہستہ اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے الجھ کے اسی انداز میں اس سے پوچھا تو جہان 2 قدم اور اس کے نزدیک ہوا۔ مجھ سے گیم کھیلنے کی کوشش مت کریں یزدان حسن شاہ، کیونکہ وہ کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں تھی بلکہ جہان حیدر شاہ کے وجود کا حصہ ہے جسے کوئی کبھی اسے چرا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ کے گاڑے جہان اسی انداز میں بولا تو یزدان نے بے اختیار حلق تر کیا، جبکہ معاویہ نے گھور کے خان کو دیکھا جو اس کی گھوریوں سے ایک دم پریشان اٹھا۔ آپ سمجھتے ہو کہ میری بیٹی کو زبردستی غائب کرنے کے بعد مجھے اس کی اطلاع دینے کے باوجود آپ کی حرکت مجھ سے پوشیدہ رہ سکے گی؟ جہان کی طنزیہ آواز پہ یزدان نے جھٹکے سے معاویہ کی جانب دیکھا۔ آپ کو غائب کروانے کو کہا تھا، یہ فوری BBC بن کے اطلاع دینے کا مشورہ کس نے دیا آپ کو؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں جب معاویہ سے مخاطب ہوا تو معاذ، ویر اور خان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔
تجھے اللہ پوچھے یزدان کے بچے۔ جہان کی خشمگی نگاہیں خود پہ مرکوز پا کے ماویہ نے دانت پیستے ہوئے یزدان کو دل ہی دل میں کوسا کہ اپنی تسلی کو بھلائے وہ اس وقت سب کے سامنے باپ کا بھانڈا پھوڑ چکا تھا۔ وہ دراصل پہلی دفعہ اس نے بیٹا بن کے مجھ سے کچھ کہا تو میں بلیک میل ہو گیا۔ سب کی نگاہیں خود پہ جمی دیکھ کے وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگا اور پھر جلدی سے خان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں یہی ہے ایک میرا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن۔ تم نے یقیناً ساری انفارمیشن نکال کے دی ہے جے کو۔ اس نے جان بوجھ کے اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کو خان کی جانب توپوں کا رخ کیا، جبکہ معاذ، ویر اور لویزا خاموش تماشائی بنے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا لیکن شہر کے چاروں طرف ناکے لگ چکے ہیں اور وہیں سے اطلاع ملی کہ ایک گاڑی اس نمبر کی شہر کی حدود سے نکل چکی ہے، تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو گاڑی کے ریئل نمبر پلیٹ لگا کے اس کے ذریعے کڈنیپنگ کرے گا۔ اس لیے اپنی بے وقوفی مجھ پہ نہ ڈالیں۔ خان نے پرسکون انداز میں اس کی نااہلی کا ذکر کیا تو یزدان کا دل چاہا اپنے بال نوچلے، جبکہ معاذ، ویر اور لویزا کی ہنسی نکل گئی۔ میں جانتا ہوں سب وقتی اس خبر نے اگرچہ مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن تمہاری اطلاع ملنے کے بعد کے ری ایکشن نے مجھے کلک کیا تھا۔ تم لوگ یہ غلطی کرتے ہوئے سمجھ نہیں سکے کہ جو شخص بیوی کے غائب ہونے پہ پورے شہر کا ناکہ بند کر سکتا ہے تو وہ شخص بیٹی کے غائب ہونے پہ چپ بیٹھے گا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو یزدان نے جلدی سے سر جھکاتے ہوئے کان کی روح کو مسلنا شروع کر دیا۔ میں پہلی دفعہ ایسا کوئی ولن نما کام کروا رہا تھا، اس لیے میں پرجوش ہو گیا اور پورا ولن بننے کے لیے تمہیں دھمکی بھرے میسج کر دیے کہ تم کچھ کہو گے تو میں تمہیں کہوں گا مجھے پلیز کہو، لیکن تم نے میرا پلان خراب کر دیا۔ ماویہ کے اپنے ہی دکھڑے تھے اور یہ کمال صرف ماویہ حسن کو ہی حاصل تھا کہ وہ بہت سٹریس سچویشن میں بھی جہان حیدر شاہ کو سٹریسڈ آؤٹ کر دیتا، جبکہ یزدان ماویہ کی باتیں سن کے بھناسا اٹھا۔ مجھے ان رام کہانیوں سے غرض نہیں ہے، بلکہ صرف یہ جاننا ہے کہ ابھی میری بیٹی کہاں ہے۔ جہان نے ماویہ پہ گھوری ڈالتے ہوئے یزدان سے اسی انداز میں پوچھا تو اس نے اس کے چہرے کی جانب سنجیدگی سے دیکھا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ ایک تنقیدی نگاہ سب پہ ڈالتے ہوئے اس سے نگاہیں چراتا آہستہ آواز میں بولا تو سب نے اسے یوں دیکھا گویا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ماویہ نے بڑبڑانے کسی انداز میں کہا تو لویزا بے اختیار مسکرا دی، جبکہ باقی سب ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے لیے اپنی بیٹی کی کرنٹ لوکیشن کو جاننا مشکل ہے؟ جہان کا طنزیہ لہجہ وہ بامشکل برداشت کر سکا اور کٹیلی نگاہ اپنے باپ پہ ڈالی جن کے ولن بننے کے چکر نے اس کا سارا پلان فلاپ کر دیا تھا۔ مری میں ہے وہ، گہری سانس بھرتے ہوئے وہ شوقی لہجے میں بولا تو سب نے ایک پرسکون سی سانس خارج کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اس فضول حرکت پہ میں آپ کو برے طریقے سے سزا بھی دے سکتا ہوں؟ جہان نے سرد لہجے میں ایک بار پھر سے سب کی سانسیں روکی۔ وہ میری بیوی ہیں، اس سے پہلے وہ میری بیٹی ہیں جن کی ذمہ داری میں نے آپ کو سونپی تھی، وہ اسی انداز میں بولا تو یزدان نے نظریں اس کے خوبرو چہرے پہ موجود گھنی مگر ہلکی سی گرے ہوتی مونچھوں پہ ٹکائیں اور سنجیدگی سے بولا میں اسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کی اس حرکت پہ وہ آپ سے کس قدر بدظن ہوں گی اور کیسے خود کو اذیت پہنچائیں گی، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ میں نے یہ سب کیا کیونکہ وہ خود چاہتی تھی ایسا۔ اس کے قدرے بلند آواز پہ سب کو جھٹکا لگا، جبکہ جہان عجیب سی نگاہوں کے ساتھ اسے چند لمحے دیکھتا اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اسے زور سے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یزدان کی غیر متوقع بات اور جہان کے غیر متوقع رد عمل پہ سبھی ششدر تھے ماں سوائے ویر کے، کیونکہ وہ یزدان کی حرکت کے پیچھے چھپی وجہ کو جان چکا تھا۔ جے دیکھو اس کا ساتھ میں نے بھی دیا ہے تو تم مجھ سے تو یوں نہیں ملے۔ انہیں یوں دیکھ کے ماویہ نے روٹھے لہجے میں بولا تو ویر اور لویزا کھل کے ہنس دیے۔ اور ابھی اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ویر کے دبے دبے لہجے میں کہنے پر ماویہ نے بھنا کے سب کو دیکھا اور پھر زبردستی یزدان کو پرے کرتا ہوا جہان کے سینے میں گھسا۔ علیزے بھابھی ہی کافی ہیں بس، ان کے علاوہ میں کسی کو تمہارے قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے ٹھنکتے لہجے پہ جہان نے بچوں اور بالخصوص ماں سکندر کی موجودگی کے باعث حجل ہوتے ہوئے اسے پرے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ٹھیٹ بنا جان بوجھ کے اس کے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے اسی سے لگا کھڑا رہا۔ ہٹو اب پرے، جہان نے ناگواری سے کہا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے گلے پڑنے کا، تمہاری بیوی کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی میں اپنے شوہر کو بہت یاد کر رہی ہوں، انہیں بہت سارا پیار میری طرف سے۔ جہان کے پرے کرنے پہ وہ منہ بناتا ہوا اور حقیقت آنکھوں میں ایک شریر سی چمک لیے جہان سے بولا تو اسے جھٹکا لگا۔ اس نے ایک شوق نگاہ ماویہ پہ ڈالتے ہوئے اپنے میز کی جانب دیکھا جہاں اس کا موبائل پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا، کیونکہ وہ جلدی میں اپنے آفیشیل موبائل کو لے کر اس موبائل کو وہیں چھوڑے نکل گیا تھا اور موبائل کو دیکھ کے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ ہو چکی ہے۔
اس نے لپک کے موبائل اٹھاتے ہوئے ماویہ کو جن کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تو سب معاملہ سمجھتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیے، جبکہ جہان کی بے تابانہ نگاہیں موبائل پہ ٹکے ایک نمبر کو کھوجنے لگی جو سب سے اوپر ہی اسے دکھ گیا۔ جہان حیدر کے نام سے سیو کیے نمبر کو دیکھ کے اس کی سی آنکھیں پل میں چمکی اور ہر چیز سے بے نیاز اس نے انگلی سے اس نام پہ کلک کیا۔ محرم زیست، کوئی بات ہے یہ، دور ہوتے نہیں خیالوں سے، ہر گھڑی آس پاس رہتے ہو، آنکھ لگتی ہے سوچتے تم کو، آنکھ کھلتے ہی یاد آتے ہو، خواب بھی تم سجائے رکھتے ہو، ساری دنیا بھلائے رکھتے ہو، یاد کر کے تمہاری باتوں کو بات بے بات مسکراتا ہوں، خود سے لگتے نہیں جدا مجھ کو، اپنے اندر ہی تم کو پاتا ہوں، تم میری سوچ میں، خیالوں میں، میرے جینے کے سب حوالوں میں، میری تاریکیوں اجالوں میں، میری مستی بھری دھمالوں میں، میری ہر ایک دعا میں رہتے ہو، ابتدا انتہا میں رہتے ہو، خاموشی میں صدا میں رہتے ہو، تم میری ہر ادا میں رہتے ہو، محرم زیست، کوئی بات ہے یہ، جانے کیسے ہے یہ کیا تم نے مجھ کو میرا پتا دیا، تم نے تھک گیا تھا تلاش میں اپنی، مجھ سے مجھ کو ملا دیا تم نے، کچھ بھی اپنا نہیں رہا باقی، تم ہی تم بھر کے ہو اب مجھ میں، محرم زیست، کوئی بات ہے یہ۔ ان خوبصورت لفظوں کے حصار میں کھویا وہ اس وقت ہر چیز کو محو کیے اس وقت صرف علیزے کو سوچ رہا تھا جسے وہ 3-4 دن سے دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ بھابھی کا پوئٹری سینس ویسے کمال کا ہے نا جی۔ اسے موبائل کو پکڑے یوں ہر چیز سے لاپرواہ کھڑے دیکھ کے ماویہ کی زبان میں پھر سے خارش ہوئی تو وہ کسی گہرے خواب سے چونکا اور سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے اس نے نامحسوس انداز میں موبائل کھا اور خان کی جانب رخ کیا۔ خان، 1 منٹ سے پہلے یہ شخص میرے آفس سے باہر ہونا چاہیے۔ ماں سکندر کی موجودگی میں علیزے کی وجہ سے ہوتی مسلسل چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے وہ ضبط کھوتے ہوئے خان سے مخاطب ہوا تو ماویہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جین نو، وہ بے اختیار چلایا، لیکن تب تک اس کا دیرینہ دشمن خان اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سیاہ جینس، سیاہ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بال ماتھے پہ سجائے شابیر نے ساتھ بیٹھی قدرے الجھے اور بکھرے حلیے میں اس کی جیکٹ سے خود کو چھپائے بیٹھی لیزا کو مخاطب کیا تو اس کی آنکھیں یکا یک آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ لیزا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا آپ؟ لیزا بتائیں نا پلیز، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں سب کچھ غلط کر دوں گی، وہ روتے ہوئے کچھ دیر قبل ہوئے حادثے کو یاد کرتے ہوئے بولی تو وین نے لب زور سے بھیجتے ہوئے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلانے لگا۔ کچھ غلط نہیں ہوا اور نہ ہی آپ ایسا کچھ کر سکتی تھی، آپ بہت بہادر ہیں کیونکہ آپ لیزا شاویر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے بال سہلانے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب واقعی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ رونا بند کرے پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیوی ہیں میری اور مکمل حق رکھتی ہیں مجھ پہ، اس لیے آج کے بعد کبھی بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو شاویر کا شانہ و سینہ آپ کے لیے حاضر رہے گا۔ اسے یوں ہی سو کرتے دیکھ کے وہ بھاری لہجے میں بولا تو اس کی ساری حسیات ایک دم سے بیدار ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے دور ہوتی فاصلہ بڑھانے لگی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یزدان نے حالے سے نکاح کر لیا ہے؟ یہ بات تو کچھ دن پہلے اس کے علم میں آ چکی تھی کہ حالے یزدان کے پاس ہے، لیکن نکاح کا اسے آج ہی معلوم ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ہوئے نکاح کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ آپ سب کتنے بڑے چیٹر ہیں، کیسے سب یزدان کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ حالے کو ڈھونڈے جبکہ سب نے باخوشی حالے اس کے قبضے میں دے رکھی تھی۔ وہ بات بدلنے کے لیے چمک کے بولی تو وہ لب دانتوں تلے دباتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ماویہ چاچو کے علاوہ کوئی نہیں ڈانٹتا تھا اور وہ بھی صرف اپنی دیرینہ خواہش پوری کرتے رہے تھے۔ وہ سکون سے بولا تو ساری پریشانی چھٹکتی وہ بھی کھل کے مسکرا دی تو شاویر کو اس پل پوری دنیا مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد بھی نہ اسے کوئی رعایت دی، آپ کو اس سے ساری انفارمیشن نکلوانی ہوگی۔ جہان بہت سنجیدگی کے ساتھ معاذ اور خان سے مخاطب تھا جبکہ خلاف معمول ماویہ بھی مکمل سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا۔ جو ان نفوس کے پاس سے ملی ہے وہ ہمارے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کی بیگ پہ موجود تمام افراد کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز چاہیے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے ٹکر لینے کے لیے اکیلا یوں منہ اٹھا کے پاکستان چلائے، اس لیے ہمیں ہر ممکن طریقے سے اس سے سچ اگلوانا ہے۔ وہ تفصیل سے انہیں آگاہ کرتا ہوا باروب انداز میں بولا کیونکہ ماس کے اندر ہی آفیسر اس سے کچھ اگلوا سکتے تھے۔ ہو جائے گا، یو ڈونٹ وری۔ ماں سکندر کی تسلی پہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور اپنا موبائل ہاتھ میں لیے ادھر سے نکلتا ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ پھپھو،
آپ کا موبائل بج بج کے فوت ہونے والا ہے۔ پریحان کی بلند آواز پہ لاؤنج میں سب کے بیچ بیٹھے اس کے سارے حواس الرٹ ہوئے اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ انکل کی کال ہے۔ پری نے دانت نکالتے ہوئے چھیڑا تو وہ اسے ہولے سے گھورتی ہوئی سب کے متبسم نگاہوں سے خود کو بچاتی تیزی سے پری کے ہاتھوں سے اپنا موبائل لیتی کمرے کی جانب چل دی۔ السلام علیکم، جہان حیدر اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام، اینڈ مسز جہان حیدر شاہ از ہیئر۔ وہ ایک تفاخر کے ساتھ بولی تو اس کی گھنی مونچھوں تلے سجے لب بھی اختیار مسکرا دیے۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بن کیسا ہو سکتا ہوں؟ حیدر، اس کے لب ایک سرگوشی میں ڈھلے۔ حیدر کی جان، جواباً وہی روح تک میں اترتا لہجہ اس کی روح و قلب کو سکون بھرے احساس سے بھر گیا۔ جلدی گھر آئیں، میں یاد کر رہی ہوں آپ کو۔ علیزے، آپ خود سے بلا رہی ہیں مجھے؟ اس کے پرتپش لہجے پہ یکایک اس کے بھیگے چہرے پہ بہت سے رنگ بکھرے اور بیتے دنوں کی یاد ہونٹوں پہ ایک میٹھی سی مسکان بکھیر گئی۔ اسے یکلختی وہ حسین شام یاد آئی جب اس نے ماویہ کی باتوں میں آ کے حیدر کو گھر آنے کا بولا تھا اور آج پھر سے وہی بے اختیاری اس سے سرزد ہوئی تھی۔ علیزے جی، اس نے آہستگی سے کہا، کیا آج بھی وہی کنڈیشنز ہیں جو برسوں پہلے اس حکم کے ساتھ دی گئی تھی؟ اس کا ذو معنی لہجہ علیزے کی ہتھیلیاں ہمیشہ کی طرح پسینے سے تر کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار گلا کھنکارا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب کنڈیشنز بھی بدل گئی ہیں۔ حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بدلے اب ہمیں بھی بڑا انعام ملے گا۔ اس کے لہجے کی ذو معنیت اور بے باکی نے علیزے کو خاموش سا کر دیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس بار فون آنے پہ اس سے اپنی بےتابیوں کا ذکر کرے گی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح جہان کی شدتوں کے آگے وہ لاجواب ہونے لگی۔ 3 دن بعد میں آپ کے سامنے ایک سرپرائز کے ساتھ موجود ہوں گا، اس لیے اب کی بار کا انعام ذرا تگڑا سا سوچ کے رکھیے گا۔ حیدر، 3 دن؟ وہ روحان سے ہوئی تو جہان کے دل پہ بن آئی۔ 3 صدیاں، لیکن ہمیں یہ بھی پار کرنی ہے۔ اس کے لہجے کی گمگیرتا پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں نم ہوئی۔ علیزے، روئیے گا مت۔ علیزے، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میری طاقت بننا ہے آپ کو، اس لیے مجھے کمزور نہ کیا کریں کہ آپ کی آنکھ سے نکلا ہر آنسو میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ شدت سے بولا تو علیزے کے ہونٹوں سے ایک سسکی سی نکلی۔ آپ جلدی گھر آئیں، آنسو صاف کریں اپنے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو علیزے کے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی، پھر اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ آپ ان آنکھوں کو آنسو سے دور رکھا کریں علیزے، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو اس کے لہجے کی شدت سے علیزے کا دل گداز ہونے لگا، لیکن اس نے سختی سے آنسو کا گلا گھونٹا۔ میں نہیں رو رہی، لیکن آپ کو بھی 3 دن کے بعد گھر ضرور آنا ہے ورنہ میں آ جاؤں گی۔ بمشکل لہجے کو مستحکم کرتے ہوئے وہ بولی اور کھٹاک سے فون بند کر دیا، کیونکہ وہ اپنی اس بہادری کے انجام سے بخوبی واقف تھی، جبکہ دوسری جانب موبائل کی سکرین کو دیکھتے جہان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ اب تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ یزدان کو جیکٹ پہنتے دیکھ کے ماویہ نے تنک کے پوچھا تو یزدان نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں؟ اتنا پھیل کس خوشی میں رہے ہو؟ جانتے ہو نا یہ موقع تمہیں میری وجہ سے ہی ملا ہے۔ وہ سینہ پھیلا کے شیخی بگاڑنے لگا تو یزدان نے بغور باپ کو دیکھا، اور اگر میں یہ کام خود کرتا تو اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے مل سکتا تھا بنا کسی کی ڈکٹیشن شپ کے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جہان اسے بہت سے حکم یا جملے سنا چکا تھا۔ تو تم نے کیا مجھے اپنی طرح کا سمجھا ہوا ہے کہ جو میں لڑکیاں کڈنیپ کرتا پھروں؟ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور مجھ سے بخوشی برزا شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب ہر کوئی ماما کی طرح بے وقوف تو نہیں ہوتا نا۔ سکون سے کہتے ہوئے وہ باپ کو بے سکون کرتا مضبوط قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ ماویہ پیچھے پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ دن ڈھلتے ڈھلتے ایک پرفسوں شام میں تبدیل ہوتا اسے بہت سے وہمات میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن جوں وقت گزرتا کیا وہ بے حسی کی حدوں کو چھوتی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب ہولے سے دروازہ کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا، لیکن اپنی ہی سوچوں میں مگن حال شاہوساہٹ پہ بھی نہ سر اٹھا سکی، جبکہ آنے والے نے بغور اس کے گھٹنوں میں چھپے سر کو دیکھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر وہ پھر بھی نہ سیتی ہوئی، شاید وہ اس وقت ہر قسم کے محسوسات سے آزاد ہو چکی تھی۔ راپنزل، مانوس یہ غمگیر پکار پہ ہر چیز سے بے نیاز بنی بیٹھی حالے نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے قریب بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کی بے یقین نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کے سوجے پپوٹوں کو انگلی سے چھوا تو اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی سی نکلی اور اس کے لمس کی تمازت سے اس کی تمام حسیں بیدار ہوئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، وہ سکون سے بولا تو حالے کی بے یقین نگاہیں اب صدمے کی شدت سے مزید پھیل گئیں۔ آپ نے مجھے
میں نے تو بہت عرصہ پہلے یہ کارنامہ سر انجام دے لیا تھا، ابھی یہ بے یقینی اور غصہ کیوں؟ اس کے گال پہ الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سکون سے کہا تو اس کے پورے وجود میں اشتعال کی ایک لہر سی دوڑ کے اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیوی کو کڈنیپ کرتے ہوئے؟ جانتے ہیں کہ پچھلے گزرے کچھ گھنٹوں سے مجھ پہ کیا بیتی ہے، کیسے کیسے خیالات ستاتے رہے ہیں مجھے۔ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ وہ بپھرے انداز میں بولتی بہتے آنسوؤں کو زور زور سے صاف کرنے لگی، جبکہ وہ یوں ہی کچھ لمحے بغور اسے دیکھتا رہا اور پھر سیدھا ہوا۔ نہیں، کیونکہ یہ سب کرتے ہوئے مجھے آپ کا نہیں بلکہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کا خیال تھا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے الفاظ پہ حالے کا غصے میں بھڑکتا وجود ایک دم ساکت ہوا، جبکہ یزدان کو دیکھتی اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی ساکت ہو گئیں۔ ماما، بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فارم ہاؤس میں موجود جہان اور علیزہ کے بیڈ روم میں موجود حالے کمرے میں آویزہ ان کی خوبصورت اور مسحور کن تصاویر دیکھتے ہوئے ماں سے مخاطب ہوئی تو علیزہ کے چہرے پہ گلال سا پھیلنے لگا۔ ارے بچے، کوئی ایسا ویسا پیار؟ آپ کے بابا تو آپ کی ماما کے دیوانے ہیں۔ آریان، جو کہ کشمالے کو اٹھایا علیزہ کی طرف آ رہا تھا، حالے کا سوال سنتے ہوئے جواباً بولا تو علیزہ نے بلش کرتے ہوئے بے اختیار اپنا چہرہ کشمالے کے چہرے پہ جھکایا، جبکہ حالے اشتیاق سے علیزہ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ اس وقت جہان کی محبت کا ایک تابنا کی سی بکھیر رہی تھی۔ بابا نے شادی ماما سے خود کی تھی؟ حالے، بچے ایسے سوال نہیں پوچھتے بیٹا۔ اس کا انداز فہمائشی تھا، لیکن حالے روحان سے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ان دونوں کو دیکھتے جہان نے بیٹی کا روحان سا انداز دیکھا تو اسے لپک کے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پاس کیا۔ کیا پوچھا ہے آپ نے ماما سے، جو ماما ظالم ماما بنی ہوئی ہیں؟ میں نے ماما سے یہی پوچھا کہ بابا نے آپ سے شادی خود کی تھی۔ ارے بچے، خود سے نہیں کی بلکہ زبردستی شادی کی ہے آپ کے ڈیویل بابا نے آپ کی سویٹ سی ماما سے۔ معاویہ آریان کا موبائل اسے تھماتا حالے کا سوال سن کے اپنی ٹانگ گڑاتے ہوئے بولا تو جہان نے تادیبی نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن وہ جو اپنی اور زینی کی داستانیں خود مزے لے لے کے سناتا تھا، اسے تو ایسا موقع چاہیے تھا۔ واقعی بابا؟ بالکل بیٹا، اور پھر شادی کے بعد آپ کی ماما کو بتائے بغیر اکثر سب سے چھپا کے ادھر بلوا لیتے تھے زبردستی۔ شرارت سے جہان کو آنکھ مارتے ہوئے وہ بے شرمی سے بولا تو علیزہ کے ہاتھ سے بے اختیار شرٹ پھسلتی ہوئی نیچے آ گری، جبکہ حالے کے چہرے پہ چمک سی پھیل گئی۔ بابا، یہ کتنا اچھا ہے نا، مجھے بھی ایسا سرپرائز چاہیے جیسے آپ ماما کو دیتے تھے۔ اس کے پرشوق لہجے میں کہنے پہ نو عمر یزدان نے غور سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا اور اس کے لفظ کو اپنے نو عمر ذہن میں فیڈ کر گیا، اور اب اچانک ایسے مقام پہ بنا احساس دلائے اس کے یوں اس کی بچکانہ خواہش کے پیش نظر دیے گئے سرپرائز کے انداز نے کچھ وقت کے لیے اسے گنگ سا کر دیا، جبکہ یہ بے یقین کھلی نگاہوں میں آہستہ آہستہ آنسوں کی چادر تننے لگی، جسے دیکھتے ہوئے یزدان شاہ کا دل جذبز ہونے لگا۔ حالے، مانا کہ بہت برا شخص ہوں میں، لیکن پلیز یار یہ رویا تو مت کرو میرے سامنے۔ راپنزل، پلیز، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، کیونکہ 3 دن کے بعد تم نے واپس گھر چلے جانا ہے اور میں اس سے پہلے تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے بلکتے وجود کو بائیں بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا تو اس نے زور زور سے سر اس کے سینے پہ مارا۔ آپ واقعی بہت بہت زیادہ برے ہیں، بالکل بھی پیار نہیں کرتی میں آپ سے، نہیں اچھے لگتے مجھے آپ کے یہ لمبے بال۔ آپ لڑکیوں سے بات بھی کریں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، دیکھتی بھی نہیں ہوں میں آپ کی طرف، اس قدر برے لگتے ہیں آپ مجھے۔ حالے، اس نے بے یقینی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں آمادہ دکھائی نہیں دی تو اس نے ہولے سے اس کے بالوں کا بوسہ لیتے ہوئے اسے مزید شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیگ پہ کون سا شخص موجود ہے؟ مائیکل کے زخموں سے چور چہرے پہ پانی پھینکتے ہوئے آفیسر نے سختی سے پوچھا، لیکن پچھلے 2 دن کی طرح اس دفعہ بھی اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، بلکہ وہ یوں ہی چپ چاپ آفیسر کو دیکھتا۔ اس کی خاموشی پہ آفیسر نے ڈنڈا اٹھایا ہی تھا کہ سیل کے دروازہ کھلا اور خان نے آفیسر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ آفیسر کے باہر نکلنے کے چند لمحے بعد سیاہ شلوار سوٹ پہ اسکن شال کندھوں پہ سجائے جہان حیدر شاہ پروقار سی چال چلتے ہوئے سیل میں داخل ہوا اور میکس کے سامنے پڑے میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ تو بالآخر جہان حیدر شاہ کو ایک بار پھر سے میرے سامنے آنا پڑا۔ جہان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میکس استہزائیہ انداز میں بولا، مگر جہان کے سپاٹ تاثرات میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ لیکن یہ بات تم نہیں جانتے کہ تمہارا ٹارچر کبھی بھی میرے منہ سے میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں گلوا سکتا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو کرسی کی ٹیک چھوڑتے ہوئے جہان آگے ہوا اور اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، میرے جاننے پہ غور و فکر مت کرو میکس،
کیونکہ یہ بات تم بھی نہیں جانتے ہوگے کہ تمہاری ماں ایلی اینڈرسن اس وقت فیڈرک جانسن کے قبضے میں ہے۔ جہان نے بہت سی پرسکون انداز میں سامنے بیٹھے وجود کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اب جب تک بات ہو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا، وگرنہ تمہارے منہ کو بریک لگانا کم از کم دبیر خان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اس کے غصے سے کہنے پہ میکس نے خود کو جلدی سے کمپوز کیا اور جہان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سارے جھوٹ کا مقصد؟ اب کی بار اس کا لہجہ نارمل تھا، جسے سن کے جہان نے آنکھ سے خان کو اشارہ کیا، جس نے خاموشی سے موبائل پہ ایک ویڈیو پلے کرتے ہوئے موبائل میکس کے سامنے میز پہ رکھ دیا، اور ویڈیو پہ نظر پڑتے ہی میکس کا وجود زلزلوں کی ضد میں آنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ جہان حیدر شاہ تمہارے دیے گئے بیانات کے انتظار میں بیٹھا رہے گا؟ یہ چھوٹ صرف اور صرف تمہاری سزا کم کرنے کے لیے دی گئی تھی کہ اگر تم اپنا منہ کھول دو تو شاید تمہاری سزا کی نوعیت بدل جائے، لیکن تمہارا ضائع کیا گیا ایک سیکنڈ تمہیں تمہاری دردناک موت کے قریب گھسیٹتا چلا گیا۔ اپنے مخصوص انداز میں بولتے ہوئے جہان کے الفاظ مسلسل میکس کے وجود کو اونچی بلندیوں سے نیچے پٹک رہے تھے۔ تمہاری بیگ میں موجود ہر کارندے کی ڈیٹیل اس وقت میری ٹیبل پہ موجود ہے، اور جس شخص کے پشت پناہی کی وجہ سے تم نے جہان حیدر شاہ پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے نا، وہی شخص آج تمہاری ماں کو اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے ایک مہرہ بنائے جیت کی تلاش پہ، اور تم یہاں بے بس بیٹھے سوائے تماشا دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جہان نے ایک نفرت انگیز نگاہ اس کے ساکت چہرے پہ ڈالی اور اسی باوقار طریقے سے چلتا سیل کے مختصر سے احاطے میں تباہی مچاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ میکس کے چکر دکڑ کرتے دماغ میں صرف ایک ہی غدار نام کی صدا گونج رہی تھی، جیمز۔ مجھے ایک دفعہ جیمز سے ملنا ہے، ایک دفعہ۔ جب پھر میکس سے اس کا بیان لینا چاہا تو اس نے فقط ایک ہی جملہ بولا، جسے سن کے آفیسر نے اچنبے سے اسے دیکھا، جو چہرے پہ تنفر لیے اسی کے چہرے کو تک رہا تھا۔ تم اپنے گھر نہیں بیٹھے ہوئے جہاں تمہاری مرضیاں پوچھی جائیں گی اور تمہاری مرضیاں چلیں گی، اس لیے اب مزید کسی فضول بکواس کے بغیر اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دو۔ جہان شاہ کو میرا پیغام دو کہ وہ بے شک پورے امریکہ کے تمام انڈر ورلڈ کی ڈیٹیلز نکلوا لے، لیکن اگر اسے مجھ سے کنفیس کروانا ہے تو میری ایک ملاقات جیمز سے اسے ضرور کروانی ہوگی۔ اس کے تصدیق آمیز لہجے پہ آفیسر نے ایک زوردار کھونسا اس کے منہ پہ مارا تو سیل کے باہر کھڑے ماں سکندر، جو تمام صورتحال ملاحظہ کر رہے تھے، وہ اندر آئے اور آفیسر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جہان پہ تمہاری کسی بھی دھمکی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ ماں سکندر سنجیدگی سے بولے تو میکس ایک پل کو چپ سا رہ گیا۔ سارے ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں، اس لیے اپنے کنفیس کا لالچ اب سے دینا بالکل بند کر دو، اور دوسری بات یہ سب تمہیں کلیئر کروایا جا چکا ہے کہ تمہیں یہ چھوٹ تمہیں ایک پراپر لیگل کارروائی کی وجہ سے دی جا رہی ہے، ورنہ جہان شاہ کی بیٹی یزدان حسن شاہ کی بیوی اور شاویر شاہ کی بہن اور اس کی بیوی پہ نگاہ غلط ڈالنے کے جرم میں تمہیں تمہاری موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور یہ کام آج سے بہت عرصہ پہلے پایا تکمیل تک پہنچ جانا تھا اگر جہان کے ہاتھ قانونی کارروائی کے باعث بندے نہ ہوتے۔ اس لیے اپنی یہ فضول کی ڈیمانڈز کو بند کرو، اور اگر اپنی موت میں آسانی چاہتے ہو تو اپنا بیان خاموشی سے ریکارڈ کروانا شروع کر دو۔ ماں سکندر تفصیلاً ہر بات سے اسے آگاہ کرتے ہوئے آفیسر کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر نکل کے، جبکہ وائس ریکارڈر کو گھورتا میکس وہاں اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، چپ چپ کیوں ہیں آپ؟ علیزے نے اپنی گود میں سر رکھے لیٹی لویزا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا، جبکہ باقی سب خواتین ابھی وہیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ممانی بہت بور ہو رہی ہوں میں، شاویر مجھے ماما کہتے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بہت میٹھے انداز میں اسے سرزنش کی تو وہ شرمندہ سی ہوگی، کیونکہ نکاح کے بعد ہی علیزے نے اسے ممانی کہنے سے منع کر دیا تھا، لیکن وہ عادتاً کبھی کبھار پھر بھی بول دیا کرتی۔ سوری ماما، اٹس اوکے۔ مجھے یہ بتائے کہ آپ بور کیوں ہو رہی ہیں؟ نہ تو بابا گھر ہے، نہ جہان ماموں، یزدان، حالے، ماویہ ماموں، کوئی بھی گھر نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بولی تو علیزے کے دل سے ایک ہوک سی نکلی کہ بیٹی کے یاد آنے بہت شدت کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ ماویہ کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آ رہے ہیں گھر۔ زینی نے چائے اور سنیکس کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی، کیونکہ اسے ایک دم سے یزدان اور ماویہ کی ملی جلی بھگت یاد آ گئی تھی۔ کال کی تھی؟ مہرو نے زینی سے پوچھا۔ میں نے کیوں کال کر کے انہیں باتیں بنانے کا موقع دینا تھا؟ انہوں نے کال کی تھی میرے بیٹے کی شکایت لگانے کے لیے، زینی میرے پہ زور دیتی ہوئی بولی تو سب کھل کے ہنس دی کہ ماویہ اور یزدان کی نوک جھونک سے سبھی واقف تھے۔ ابھی کیا کر دیا تمہارے بیٹے نے؟
مسز حسن شاہ نے شگفتہ انداز میں پوچھا۔ یہی کہ لڑکیوں سے ملنے جاتا ہے، چوری چوری اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ ساری بات بتاؤ کہ کیسے تمہارے اس ٹڈے نے میرے دل پہ وار کیا ہے۔ اسی وقت معاویہ کی جذباتی انٹری پہ سب نے اس کی جانب دیکھا، لیکن یزدان جیسے خوبرو مرد کے لیے ٹڈے جیسا لفظ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ کیسا وار کر دیے تم جیسے بندے پہ؟ مہرو طنزیہ انداز میں بولی تو معاویہ اسی سے جڑ کے بیٹھ گیا اور اس جے ہاتھ میں تھاما کپ خود سے پکڑا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ ہر لڑکی میری ماما جیسی بے وقوف نہیں ہوتی جو یوں بنا سوچے سمجھے شادی کر لے۔ اس کے چبا چبا کے کہنے پہ ایک فرمائشی کہکا ابل پڑا، کیونکہ نوچ اس وقت خواتین اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ زینی معاویہ کی بات پہ ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ معاویہ چاچو، محسوس کرے یار، آپ اپنی بیزتی کی داستان بہت فخر سے بھری محفل میں سنا رہے ہیں۔ ہاتھی معاویہ کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا تو معاویہ نے بھنوئے سکیڑ کے سب کی جانب دیکھا جو اس کی طرف بہت مزے سے دیکھ رہے تھے۔ تم بے وقوف ہو بیگم؟ اس نے باقی سب کو چھوڑتے ہوئے اپنی توپوں کا رخ زینی کی جانب کیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ یہاں زینی نہیں بلکہ لالے سے بے وقوفی ہوگی جو زینی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے۔ مہرو نے جلدی پہ تیل کا کام کیا تو معاویہ بری طرح سے اسے گھورنے لگا۔ معاویہ چاچو پریشان نہیں ہو، کیونکہ ایسی زیادتی جہان چاچو نے دبیر انکل سے بھی کر دی تھی۔ مازیب نے مہرو پہ پوائنٹ مارا تو سب سے بلند کہکا لویزا اور معاویہ کا تھا، جبکہ مہرو نے کشن زور سے زیب کی جانب پھینکا۔ اتنے بھی شریف نہیں ہیں آپ کے خان انکل؟ خدا کو مانو مہرو، جو بندہ تمہاری سنگت میں رہ کے بھی شریف رہے، یا تو وہ بندہ ٹھیک نہیں یا پھر تمہاری قابلیت مشکوک ہے۔ موہت نے بہت برجستہ انداز میں مہرو کو لاجواب کیا تو لویزا کے پیٹ میں ہنستے ہنستے بل پڑنے لگے۔ ویسے ہمیں کچھ شادیاں فیملی سے باہر نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہی نمونے دیکھ دیکھ کے دل بیزار ہونے لگا ہے، اور عزت تو بالکل کی ہی نہیں جاتی۔ روحان جس طریقے سے بولا سب نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب یہ پری چچی کو ہی دیکھ لیں یار، جس طرح ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر چاچو کی طرف سے کرا نہیں چچی جس حال سے کہا جاتا ہے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے اپنے ہی دکھ تھے جو کبھی شاہ فیملی کو علیزے کے متعلق تھے۔ نہ چھیڑ بچے پرانے زخموں کو، کیونکہ ہم بھی اسی غم کے ستائے ہوئے ہیں۔ اچانک معاویہ دلگیر لہجے میں بولا تو علیزے نے نگاہوں کے ذریعے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن اسے تو موقع چاہیے تھا۔ اب یہ بھابھی بیگم کو ہی دیکھ لیں، حویلی کے سب سے بڑے سپوت کی مسز ہیں اور ساری بہوؤں سے کم عمر دیکھ کے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ معاویہ کی اداکاری عروج پہ تھی، جبکہ علیزے جھیم سی گئی۔ تمہارے الفاظ ریکارڈ ہو چکے ہیں جو یقیناً لالے تک بھی جا چکے ہوں گے۔ مہرو کے مزے سے کہنے پہ اس نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا جو موبائل اس کے سامنے لے رہا تھی، اس کا منہ چڑھا رہی تھی، جبکہ وہ کینہ توز نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اور پھر اسی لمحے وہی ہوا جس کی سب کو توقع تھی۔ معاویہ کی جیب میں رکھا موبائل زور سے گنگنایا تو اس نے فوراً منہ بنایا۔ لے جی، بچ گیا اسرائیل کا بزر، وہ جس بیچارگی سے بولا۔ علیزے کینہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہیلو جی، کتنا یاد کرتے ہو تم مجھے، ابھی دن کو ہی تو ملے ہیں لوگ۔ کال اٹھاتے ہی وہ یکلخت چہکتے ہوئے بولا تو سب نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ زینی کی طرح؟ جہان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو معاویہ کے لیے خطرے کا گھنٹا سا بجنے لگا۔ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی اور ہم دونوں پیاری سی مووی دیکھ رہے ہیں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور زبردستی 1 سیٹر صوفے پہ زینی کے ساتھ جڑ کے بیٹھتا مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھونے لگا، جبکہ باقی سب بہت مزے سے سچویشن انجوائے کر رہے تھے۔ اوکے، اپنی بیوی کے پاس سے اٹھو اور فوراً جو میں نے کام کہا ہے اسے آدھے گھنٹے تک مکمل کر کے مجھے رپورٹ سینڈ کرو، اور اب میرے آنے تک میری بیوی سے 12 فٹ کے فاصلے پہ بھی نظر نہیں آؤ، وگرنہ تمہاری شکل دیکھ کے باقی سب کو صدمہ پہنچے گا۔ اس کے بے لچک لب و لہجے پہ معاویہ کو حقیقتاً صدمہ لگا، جبکہ نوجوان پارٹی دانت نکوسنے لگی۔ وہ میری بھابھی بیگم ہے، آدھا گھنٹہ ہے صرف تمہارے پاس، جہان نے انسنی کرتے ہوئے کہا، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جہان اس کے کسی کو بھی تنگ کرنے کی فوراً سزا دیتا تھا، بالخصوص زینی اور علیزے کو ہلکا سا بھی چھیڑنے پہ وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ دھرتا تھا۔ تم ایک نمبر کی فسادن ہو۔ دانت نکالتی مہرو کو دیکھ کے وہ بھنا اٹھا اور پھر ہنستی ہوئی زینی کو زبردستی ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کیا کریں آپ؟ جے کی بیوی سے 12 فٹ دور رہنا ہے، اپنی بیوی سے نہیں، اس لیے اب میرے کام میں تو مجھے کمپنی دیتی رہتی۔ مزے سے کہتے ہوئے وہ اسے لیے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لاؤنج میں ایک دفعہ پھر کہکوں کا طوفان ابل پڑا۔ بھاری پردے سمیٹتے ہوئے اس نے کھڑکیوں کے پار برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھا تو دل میں ٹھنڈک کا احساس جاگنے لگا۔
اس نے پلٹ کے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ ہر چیز سے بے نیاز ایک اچھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ دوبارہ سے کھڑکی کے پار ڈالی اور پھر بے چینی سے اس کے قریب چلی آئی۔ یزدان، اس نے آہستہ سے آواز لگائی، لیکن سرہانہ دبوچے محو استراحت یزدان پہ اس کی مدھم پکار پہ چندہ اثر نہیں ہوا۔ یزدان، اس نے اب کے تھوڑا بلند آواز میں پکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یزدان، اس پہ ہلکا سا جھکتے ہوئے اس نے جھجکتے ہوئے تھک تھک کرتے دل کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ہلکا سا کسمسایا، لیکن آنکھیں نہیں کھولیں تو اس نے وہی عمل دوبارہ دہرایا اور ہلکا سا اس کے بالوں کو سہلایا تو اس کے وجود میں ہلچل سی مچی۔ جانے یزدان، شوہر کو ایسے جگانے کے طریقے مکمل فیل ہیں کیونکہ یہ مزید مدہوش کرتے ہیں بجائے ہوش میں لانے کے۔ اس کے ہاتھ پیچھے کرنے سے قبل وہ اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتا خمار آلود نگاہیں اس کے نکھرے سراپے پہ مرکوز کیے، مخمور لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنیں پاگل کر گیا۔ مجھے باہر جانا تھا، حالانکہ آپ کی ساری دنیا تو اندر موجود ہے، بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے بالکل قریب میں ہی گر سی گئی، لیکن اسی کے بازو کا سہارا لیتے ہوئے خود کو اس کے سینے پہ گرنے سے بامشکل بچایا، کیونکہ اس کے الفاظ اس کے پورے وجود کو اندیکھے احساس سے بھر رہے تھے، کجا کہ اس کی قربت برداشت کرنا۔ یزدان، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے خود پہ بے خودی سے جھکانے پہ وہ بے اختیار بولی، لیکن وہ بنا اس کی بات پہ دھیان دیے دوسرے ہاتھ سے اس کی نم بالوں کی کچھ لٹیں ہاتھوں میں لیتا ناک کے پاس لے کے جاتا گہری سانس لینے لگا تو حالے کا چہرہ حیا کے احساس سے تمتمانے لگا۔ بال چھوڑے میرے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنے بال چھیننے چاہے، لیکن اس نے اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بغور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کون سا شیمپو یوز کرتی ہو؟ قطعی غیر متوقع سوال سن کے حالے نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں کی چمک اور بے باک لپک نے لمحوں میں اسے نظریں جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے لگتا ہے عنقریب میں تمہاری ہر استعمال کردہ شے کا بھی بری طرح ایڈکٹ ہونے والا ہوں۔ اس کے گھنے بالوں کو چہرے پہ بکھیرتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو اس کے پورے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ یزدان، آپ مجھے یہاں لے کے آئے لیکن ایک دفعہ بھی باہر نہیں لے کر گئے۔ میں تو ہنی مون کے لیے یہاں آیا ہوں، تو ہنی مون منانے میں میرا ساتھ دے دو، میں گھمانے پھرانے میں ساتھ دے دوں گا۔ اس کے بے باکی سے کہنے پہ اس نے خون چھلکاتے چہرے کے ساتھ سرحد سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بامشکل 2 سے 3 انچ کا فاصلہ قائم کیا جو اگلے ہی پل انتہائی قربت میں بدل چکا تھا۔ کہو، دو گی میرا ساتھ؟ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو انتہائی نزدیک سے بغور جانچتے ہوئے وہ بولا تو اس کی سانسوں کی لپک سے بھوکھلاتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اور دور ہونے کی صحیح کرنے لگی۔ پلیز! اس کی پرشدت جسارتوں سے گھبراتے ہوئے اس نے زبردست صحیح کے عوض خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی گہرے سانس لیتی رخ موڑ گئی۔ تمہارا عشق میرے لیے اس رزق کی مانند ہے جس کے چھن جانے کا خوف مجھے کبھی ناقدری کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے کومل وجود کو عقب سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے یزدان نے جذبات سے گندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکائی تو سٹپٹاتی حالے نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کے بندے ہاتھوں پہ رکھے جن پہ اس نے فوری گرفت مضبوط کی تو حالے کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا کہ کیوں اس نے صبح صبح اسے جگا کے خود کو ایسی مصیبت میں ڈالا تھا جس میں اس کا وجود نہیں بلکہ دل جکڑے جا رہا تھا کہ وہ ساحر اپنی باتوں کے زیر اثر اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی مکمل کوشش میں تھا۔ میرا مطلب یزدان، آپ فریش ہو جائے پھر ہم ہنی مون منائیں گے، رائٹ؟ وہ اس کی بات اچکتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہتا آگے کو جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو وہ روحان سی ہوگی۔ اعتماد کرنا سیکھ لو راپنزل، ہماری آگے کی زندگی آسان گزرے گی۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے وجود پہ اپنی گرفت نرم کی اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی نم آنکھوں پہ جھکا اور محبت سے انہیں اپنے لمس سے مکاتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بے حس و حرکت میں ہی کھڑی اس کی پشت تکتی اس کے لفظوں اور لمس کے حصار میں قید تھی۔ بھابھی، لالے کب آ رہے ہیں؟ کب تک متوقع ہے منگنی کا فنکشن؟ آریان نے صوفے پہ جگہ سنبھالتے ہوئے علیزے سے استفسار کیا تو وہ روحان سی ہوگی کیونکہ بار بار اس کا ذکر اسے اسی کی یاد دلاتا تھا۔ ماموں نے ممانی کو کہا کہ 1 ہفتے بعد منگنی کا فنکشن ہوگا اور وہ 2-3 دن تک واپس آ جائیں گے۔ اب یہ خبر شاہ مینشن میں چلا دیں۔ لویزا مسلسل چنگٹ چباتی ہوئی علیزے کی شکل دیکھ کے آرام سے بولی تو آریان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ببل گمز لیتے ہوئے ایک اپنے منہ میں ڈالی۔ مدر ان لا نے اپنا کمنٹیٹر رکھ لیا ہے؟
اس نے انتہائی سکون سے پوچھا، لیکن جب سب نے گھور کے دیکھا تو خسیانے انداز میں چنگم چبانے لگا۔ یہ مدر ان لا کو امپریس کرنے کے چکروں میں ہے چاچو۔ ارشمان نے آریان کے پار بیٹھتے ہوئے بہن کو چھیڑا تو اسے تپ چڑھنے لگی۔ میں اپنی بیٹی سے پہلے بہت محبت کرتی ہوں، علیزے نے لویزا کو ساتھ لگایا۔ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ سے محبت کرتی ہے یا آپ کے بیٹے سے، لالا رو نے شرارت سے کہا تو لویزا کا دل دھڑک اٹھا، لیکن اس نے دل کی بدلتی لے پہ دھیان دیے بغیر کشن زور سے اس کی جانب اچھالا۔ ہم سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے بال سہلاتے ہوئے علیزے نے نرم لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ جہان کی کل کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ آپ سب اپنی اپنی تیاری رکھیں کہ ان کا ارادہ ہے کشمالے اور یرمغان کی منگنی کے ساتھ ساتھ لویزا اور بیر کی شادی کرنے کا۔ مسز احمد شاہ اچانک یاد آنے پہ بولی تو لویزا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی، میرا مطلب ہے کہ ویر نے شادی نہیں کرنی۔ دھماکہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ بے ربط سے انداز میں بولتی نوجوان پارٹی کو ہنسنے جبکہ بڑوں کو حیران ہونے پہ مجبور کر گئی۔ ویر نے شادی کیوں نہیں کرنی؟ علیزے نے سنجیدگی سے پوچھا تو لویزا بے بسی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر سب کی سوالیہ نگاہیں خود پہ مرکوز پاتے ہوئے گلا کھنگارتے ہوئے بولی، وہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا تھا ابھی شادی نہیں کرتے بلکہ پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اور اب چونکہ ہم نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، بہت سے کام بھی اکٹھے کیے ہیں، تو اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شاویر کی سنجیدہ آواز پہ اس نے زور سے آنکھیں موندتے ہوئے دوبارہ خود کو گود میں چھپایا، جبکہ شاویر کی بات سن کے سب خوشی سے جھومتے ہوئے کہکے لگاتے ویر کو چھیڑنے لگے۔ ہمیشہ غلط وقت پہ انٹری مارتے ہیں، بڑبڑانے کسی انداز میں اس نے یوں ویر کی آمد سے لا تعلقی برتی جیسے اس کی آمد سے لا علم ہو، جبکہ ویر نے ایک بھرپور نگاہ اس کے بے پرواہ وجود پہ ڈالی۔ جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتی علیزے مسکرا دی۔ ویسے ایک دوسرے کو سمجھ کے تم دونوں کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ زیادہ کچھ نہیں، بس لویزا یہ جان چکی ہیں کہ مجھے سرخ کلر پسند نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں جھلکتی ذو معنی سی لپک سے لویزا کو ایک مہکتی سی شام یاد آئی تو اسے اپنا چہرہ تمتماتا محسوس ہوا، لیکن وہ کوئی بھی رد عمل دیے بغیر چپ چاپ علیزے کی گود میں دبکی رہی، کیونکہ سب کی معنی خیز کھانسی اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور لویزا کو کیا ناپسند ہے یہ تم نہیں جانتے؟ پورے کا پورا شاویر حیدر شاہ۔ ویر کے انتہائی سکون سے کہنے پہ لویزا کا بے اختیار دل چاہا اس کا گلا دبائے، جو کتنے سکون سے اس کے سوالات کے نظر کر چکا تھا، کیونکہ اب ہر کسی کی زبان پہ کیوں ہی تھا۔ اب کیوں کو چھوڑیں، بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، بلکہ اس رشتے کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں۔ اس کی گھمگیر آواز پہ لویزا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ایک تو ہمیشہ غلط وقت پہ آتے ہیں اور پھر غلط بیانی کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ ناپسند ہیں؟ اس کی باتوں سے غصہ ہوتی وہ بنا سوچے سمجھے جب بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اسے دیکھتی ویر کی سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ بچہ پسند ہے تمہیں اس لیے دل پہ لے گیا ہے شاید؟ روحان ویر کے کندھے تھپکاتے ہوئے بولا تو ویر نے گھور کے اسے دیکھا۔ جبکہ روحان کی بات پہ لویزا کو جھٹکا لگا تو اسے ہوش آئی، کیونکہ اس کی بات پہ مہرو بھی آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھور رہی تھی، اسی لیے اس نے باقی کا حساب آئندہ پہ ڈالتے ہوئے دوبارہ علیزے کی گود میں پناہ لی۔ مطلب میاں بیوی راضی ہیں، اس لیے قاضی کو مزید دیر کہے بغیر اس نیا کو پار لگانا چاہیے، ہادی نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو ویر مدھم سا مسکرا دیا، جبکہ بیٹے کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے علیزے اسی میں جہان کا عکس ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھا، وہی انداز، وہی قد کاٹ، وہی لب و لہجہ اور ویسی ہی شدت جو جہان کا خاصہ تھی۔ ویسے ویر تم کافی عقل مند لگتے تھے مجھے، مہرو کے پاس بیٹھے ویر کو دیکھتے ہوئے زینی کے ہمراہ آتا معاویہ منہ بناتے ہوئے بولا تو اس نے بنا کچھ بولے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے ایک شرارتی نگاہ مہرو پہ ڈالی اور اس سے ذرا ہٹ کے بیٹھ گیا۔ خان کا حال دیکھنے کے باوجود بھی تم وہی فیصلہ کر رہے ہو جو بیچارے خان نے ایک معصوم صورت کے بدلے لے لیا اور آج تک پچھتا رہا ہے۔ تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خان کے بارے میں نہ ویر کے بارے میں، کیونکہ بہت خوش قسمت بندے ہیں۔ مہرو گردن اکڑا کے بولی تو لاؤنج میں ہنسی کا نہ تھمنے والا طوفان مچل اٹھا، کیونکہ خان اور مہرو کی نت نئی نوک جھونک سے پوری فیملی واقف تھی۔ تبھی مہرو ہلکا سا جھیم گئی۔ ماما بابا آگے ہیں۔ کشمالے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو اس کی اطلاع پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی قطعی غیر متوقع آمد پہ علیزے کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔
وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی دروازے کی جانب بے چینی سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے تو اسے 3 دن بعد آنے کا کہا تھا اور اب اس کا یوں اچانک آنا اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ ہالے، ہالے! اچانک کشمالے کی پرجوش بلند آواز پہ ہال میں موجود ہر فرد کا دل ایک دم سے رک سا گیا۔ جبکہ علیزے اپنی جگہ لڑکھڑا سی گئی تو زینی نے لپک کے اسے سنبھالا۔ بھابھی سنبھل کے۔ وہ میری ہالے! اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی تو مرد سب بھاگتے ہوئے باہر کی جانب لپکے، جبکہ شاویر اور معاویہ پرسوچ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اسی لمحے لاؤنج کا داخلی دروازہ کھلا تو جہان حیدر شاہ کے دونوں بازوؤں کے حلقے میں کشمالے اور ہالے روتی ہنستی اندر آئیں، جبکہ ان کے پیچھے رف ٹف سے حلیے میں موجود یزدان سنجیدہ تاثرات لیے داخل ہوا تو مہرو اور زینی نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جبکہ علیزے سارے بندھن توڑتی بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی اور جہان کے ساتھ لگی ہالے کو زور سے اپنے گلے لگایا اور اونچی آواز میں روتی اس کے نقوش کو چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان! وہ محبت سے اس کے چہرے کے بوسے لیتی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ علیزے، آنکھیں صاف کرے اپنی، ہالی ہمارے سامنے موجود ہے، اب یوں رونا بند کرے پلیز۔ اس کی متورم آنکھیں دیکھتے ہوئے بالآخر وہ بول اٹھا تو علیزے ہلکا سا چھینتے ہوئے اپنی نم پلکیں صاف کرتی ہالے سے دور ہٹی اور اسے سب سے ملنے کا موقع دیا۔ تھینک یو، اس نے ہولے سے جہان کی جانب دیکھتے ہوئے پوری شدت سے کہا تو جہان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو نم چہرے پہ الوہی سی چمک لیے کھڑی آج بھی اس کا دل دھڑکانے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں یہ شکریہ کمرے میں جا کر وصول کروں گا اپنی مرضی سے۔ بھابھی بیگم، یہ آج بھی اتنا ہی بے شرم انسان ہے نا جتنا 25 سال پہلے تھا، ہے نا؟ کب سے ان کو تاڑتے معاویہ نے سب کو ہالے کے گرد اکٹھے دیکھ کے موقع پہ چوکا لگانے کی کوشش کی تو جہان نے زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ اور تمہیں 25 سال پہلے جو سب کی پرائیویسی میں گھسنے کی عادت تھی وہ ہنوز قائم و دائم ہے۔ غصے سے اس کو لتاڑتے ہوئے جہان نے کسی خیال سے مڑ کے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم مسز احمد اور مسز حسن شاہ کی جانب بڑھائے اور ان سے ملنے لگا، جبکہ علیزے دوبارہ ہالے کے قریب بیٹھتی اسے اپنی ممتا سے نوازنے لگی۔